السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور، مولانا شاء الله فاز دعسان شيخ محمد الحقاد، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو کہتا ہے ان لفظوں کو جو کہ میں نے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں تیار کر لے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا کلام حکمت کے ساتھ کہا جاتا ہے، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے کہا جاتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے لیے غلط ہے کہ ان کو ایسا بولیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبکہ انہوں نے نہیں کہا، کیونکہ آپ کے پاس حکمت نہیں ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے کی سزا اور بڑی ہے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آ جائے۔ رمضان کے بارے میں الگ الگ چیزیں سامنے آتی ہیں، مبارک دن اور مبارک راتیں۔ کل کچھ لوگ لیلۃ القدر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ کفارہ نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سالوں پہلے بھی سنا تھا، لیکن ہمیں یہ لوگوں کو آج بتانا ہے، نہیں تو لوگ اس کو سچ سمجھیں گے اور اس کو ماننا شروع کر دیں گے۔ ہم ہوشیار کر رہے ہیں اس کو نہ مانیں۔ اگر آپ نمازوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو، اپنی ساری نمازوں کے لیے جو آپ نے نہیں پڑھی، صرف 4 رکعت پڑھ کر، یہ بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس مثال کا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو کہ آپ کی ساری نمازوں کو ادا کر سکے، پھر آپ کو قضا کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کئی سو سالوں کے لیے کفارہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس انسان نے ایسا کہا ہے اس طرح سے بنا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، اس نے ایک بڑی غلطی کی ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس کی اور خراب بات یہ ہے کہ انہوں نے مولانا شیخ ناظم کا نام لیا ہے، ان کی فوٹو لی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہ ایک بڑا گناہ ہے، ایک اور گناہ۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ مولانا کا نام استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے جنہوں نے ان سے دھوکہ کھایا ہے سالوں تک، جو کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ کو میری خدمت کرنی ہے، آپ کو شیخ کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف مجھے ہی اجازت ہے شیخ کے پاس جانے کی۔ یہ مولانا شیخ ناظم کے وقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ خلیفہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں شیخ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اجازت ہے، حالانکہ وہ جا سکتے تھے لیکن انہیں منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو شیخ سے ملنے کے لیے منع کیا تھا۔ اس کی سزا ہے، اگر لوگ آخرت میں اس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنا حساب نہیں دے پائیں گے۔ یہ مسئلے ہمارے طریقت اور شریعت ایک ہے۔
اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ غلط ہے لوگوں کو دھوکہ دینا یہ کہہ کر کہ یہ دوسری طرح کا علم ہے. اور اللہ لوگوں کی مدد فرمائے جب کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے. kandırılıyor. Bir menfaat aldık zannediyorlar kandıranlar. Halbuki o kadar دھوکہ دینے والوں کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے جبکہ وہ اتنے سارے گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں. günahtan madem de kul hakkı o daha büyük bir şeydir. وہ اتنے بندوں کے حقوق اپنے سر لیتے O ہیں. zaman Şeyh Efendi, Şeyh Nazım Hazretleri babamız onların kefaret گناہوں سے علاوہ لوگوں کے حقوق کا بھی سوال ہے یہاں پر. yapmayın demedi. یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہے. Namaz ne kadar قضا نمازوں کے بارے میں کبھی بھی مولانا شیخ ناظم نے ہمیں ایسا نہیں کہا کہ قضا نمازوں namazlarınız Allah'a şükür کو ادا نہ کریں. günde مولانا کہا کرتے تھے کہ jitna ہو سکے اتنی نمازیں پڑھیں. sünnetlerden اللہ کا شکر ہے اگر آپ روز کی نمازیں گنیں ہماری سنت نفل اور باقی نمازیں ملا کر تو 100 rekata yakın 1000 رکعات تو ہو ہی جاتی ہیں. مولانا شیخ ناظم کہتے تھے کہ یہ حدیث میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں, کہ آپ نے قضا پڑھی ہیں. kılmadı namazı. Kaza yaptın mı? Yaptım. آپ کہیں گے ہاں پڑھی ہیں. Kazalar yapıldı mı? Yapılmış. پھر وہ اس کو دیکھیں گے کہ آپ نے پڑھی ہیں کہ نہیں. اگر آپ نے O vakit sünnetlere bakarlar. Bu sünnetler kafi midir? پوری طرح سے انہیں نہیں پڑھی تو پھر وہ سنت کی طرف دیکھیں گے. Kafidir tamam. کیا سنت نمازیں کافی ہیں قضا نمازوں کے ادا کرنے کے لیے؟ Namaz var. وہ ہیں تو ٹھیک ہیں, نہیں تو وہ پھر نفل نمازوں کو دیکھیں گے. Ne geçmiş جتنی آپ نے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی وہ ساری قضا میں گنی جائیں گی. etmeyin. Kefareti vardır. نمازیں نہ پڑھیں ان کا کفارہ ہے. کفارہ 100 500 1000 سال کے لیے ہے, آپ کو قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. Yalan söylüyor. Böyle bazı hadiste konulan bazı hadisler var. Onlar کچھ حدیث ہے جو کہ کہی جاتی ہیں موضوع, Peygamber Efendimiz یہ بعد میں آئی تھی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کیسے جانیں گے ان کو؟ اپنے دل میں جھانکیں. اگر یہ شریعت اور جو حکم öyledir. میں لایا ہوں ان کو Uymuyor. ان پر کھرا اترتی ہے Makbul değil. تو یہ صحیح ہے, Meşahit لیکن یہ والی تو کہیں سے بھی کھری نہیں اترتی اور یہ مقبول بھی نہیں ہے. doğru değil. Ona inanmayın. اور ہم نے اپنے مشائخ سے ایسا نہیں سنا. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس پر یقین نہ کریں. Bir bakıyor. لوگ جب انٹرنیٹ چلاتے ہیں اس پہ بہت فتوے ہیں, چاروں طرف فتوے ہیں. لوگ جیسے چاہیں ویسے فتوے دے رہے ہیں İnsanlar da جو لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, durmadan ona اور لوگ ان پر یقین کرتے ہیں اور بنا چھان بین کیے ان پر عمل کرتے ہیں. sen جبکہ آپ ان کے بارے میں سچے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں, سچے امام سے, عالم سے. varsa ona sorabilirsin. Yani illa da اپنے دماغ میں یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ایک بڑی سزا ہے. yapmaya gerek yok. Onun اور اس کا کفارہ مشکل ہے, yani bunu telafi etmesi zordur. Onun için اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. hususi ibadetler bakımından çok dikkat edin. خاص کر جب ہم عبادت کی بات کر رہے ہوں انشاءاللہ, کیونکہ فرض کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ساری ہماری Hayatın boyunca زندگی کی نفل اسے بنا پائیں. onu karşılamaz. وہ صرف ایک فرض کے ہی برابر ہوتی ہے. Artık düşün ne kadar تو سوچیں کہ آپ کتنا بڑا yanlış fetvaların yüzünden نقصان dikkat etmek. کر رہے ہیں اپنا غلط فتوے کی وجہ سے. اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. Amin. Ve minallah tevfik. El Fatiha.